انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی ملکی سیاسی ماحول میں بھرپور گرمی نظر آ رہی ہے۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان مل کر الیکشن لڑنے کے اعلان کے بعد رابطوں میں مزید تیزی آ گئی اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ نون لیگ کا وفد کل بہادر آباد کا دورہ کرے گا۔ ایم کیو ایم کے مرکز میں ہونے والی اس اہم ملاقات میں انتخابی اتحاد کے سلسلے میں کمیٹی کے قیام اور دیگر معاملات پر بات چیت ہوگی۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، سینئر ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم فاروق ستار صاحب ساتھ موجود ہیں۔ فاروق بھائی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ فاروق بھائی، ماضی میں تو ہم نے یہی دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز آپ کے دروازے پر آتی تھی، لیکن اس بار تھوڑا سا منظر ڈیفرنٹ دیکھا کہ ایم کیو ایم کراچی سے آئی لاہور، اور ٹھیک ہے کل نون لیگ کا وفد بھی جائے گا کراچی، لیکن اس پر یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ صرف ملاقات ہوئی ہے، یہ کوئی اتحاد ہوا ہے؟ چونکہ سعد رفیق صاحب کی باتیں کچھ اور تھیں، اور اس کے بعد اگر ہم خالد مقبول صدیقی صاحب کے بیانات دیکھیں یا ان کے انٹرویوز دیکھیں تو اس میں وہ صرف اس کو ملاقات والی بات ہی ڈکلیئر کریں، کوئی انتخابی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا ایسی بات پہ آ نہیں رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دن بھی جو پریس کانفرنس ہم نے کی نا لاہور میں پی ایم ایل این کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کے بعد، وہ بہت تفصیلی اور بہت قومی مفاہمت کے لیے، ایک وسیع تر مفاہمت کے لیے، ایک بڑے اشتراکی عمل کے لیے، اور خاص طور پہ قومی اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے کم سے کم نکاتی ایجنڈے پر، تاکہ انتخابات کے بعد جو حکومت بنے اس کو جو مسائل درپیش ہیں، جو چیلنجز درپیش ہے، ملک کو سیاسی اور معاشی بحران سے نکالنا، اور ایسا نہ ہو کہ پھر حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی میں پارلیمان یرغمال ہو جائے اور 25 کروڑ پاکستان کے عوام کی امنگیں ان پر پانی پھر جائے۔ تو ایسی صورت سے نمٹنے کے لیے کیا پیش بندی کی جا سکتی ہے؟ لوگ تنگ ہیں، بیزار ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، تو یہ ساری باتوں کا کیا کوئی حل ہے؟ اور کیا ہم اپنے لوگوں کو موقع دے سکتے ہیں؟ لوگوں کا سیاسی نظام اور انتظامی ڈھانچہ جو اس وقت ملک کا ہے، اور ملک حکومت اور ریاست پر اعتبار اٹھ جائے تو میرے خیال میں یہ بہت خوفناک صورتحال ہوگی۔ تو ہم نے تو اپنی قومی ذمہ داری پوری کی، اور پاکستان کی ایک بڑی جماعت جس کے ساتھ ہمارے تعلقات مناسب ہیں اور جو تجربہ تھا ان کے ساتھ گزشتہ 1-1.25 سال کا، وہ بھی بہتر تھا، اور ان کا کچھ معاملات پہ ایک ایسا تعاون رہا کہ کچھ بنیادی مسائل بھی حل ہوئے۔ اچھا، یعنی فاروق بھائی وہ تعلق اچھا رہا، وہ ساتھ اچھا رہا، وہ ایکسپیرینس اچھا رہا، تو اسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی نئی پیش رفت نہیں ہے، میں یہ سمجھوں یا کہ میں یہ سمجھوں کہ مل کر الیکشن لڑنے کا اتفاق واقعی ہے؟ دیکھیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش تو ایم کیو ایم کی انتخابی تاریخ میں آپ کو ملے گی۔ جو ہم خیال امیدوار ہیں، جو ہم خیال جماتے ہیں، ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک نشان پہ الیکشن لڑنا، کوئی ایک الائنس بنانا، کوئی انتخابی اتحاد بنانا وہ نہیں ہے۔ اور یہ بات اس میٹنگ اور ملاقات میں بہت کلیئر تھی، اور انتخابات کا ذکر تو بہت جزوی تھا اس پوری ملاقات میں۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ آئینی اصلاحات، آئینی ترامیم، جس کے ذریعے سے پاکستان کے مختلف علاقوں اور خطوں میں جو 18ویں ترمیم یا صوبائی خود مختاری کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ زمین پر خدا ہے، اور پھر اگر وہ سندھ کے وڈیرے اور جاگیردار ہو تو وہ لوٹ مار کریں، وہ زمینوں پہ قبضہ کریں۔ ٹھیک ہے، اب اس سے ہم یہ سمجھے کوئی الائنس، کوئی اتحاد نہیں ہے، جسٹ کہ جو اچھا تعلق تھا اسی تعلق کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی اگر بات ہو تو وہ گنجائش نکل سکتی ہے۔ فاروق صاحب، کل کی ملاقات کے حوالے سے اگر بات کریں، نون لیگ اور ایم کیو ایم کی کل جو ملاقات ہونے والی ہے، کن معاملات پر بات چیت ہوگی؟ میرے خیال میں جو 6 رکنی کمیٹی بننی ہے، 3 ایم کیو ایم کے نمائندے، 3 پی ایم ایل این کے، اور یہ اس بات کی سنجیدگی کی علامت ہے کہ ہم بہت سیریسلی چاہتے ہیں کہ انتخابات یقیناً بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور انتخابات کا انعقاد اب بالکل ایک سر پر ہے۔ تو اس سے پہلے کوئی ایسا چارٹر تیار کیا جائے جس پہ اس کے بعد ہم خیال جماعتوں کو بھی دعوت دی جائے، اور جو بھی ہم خیال نہ ہوں انہیں بھی کہا جائے کہ دیکھیں، ملک کو ایک موقع دیں، جمہوریت کو بھی بھرپور موقع دیں۔ سیاسی نظام ڈیلیور نہیں کر پا رہا، عوام کے بنیادی مسائل حل نہیں ہو رہے، ان کی مشکلات کو آسان کرنا ہے، تو انہیں اعتماد میں لینا ہے اور ان کو انتخابات کے لیے موبلائز بھی کرنا ہے۔ تو وہ اعتماد دینے
کے لیے قومی ایجنڈے پر ہم گفتگو کریں گے، ایک چارٹر انشاءاللہ وضع کریں گے اور کمیٹی کا قیام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا فاروق بھائی، اس سے پہلے چونکہ آپ نے بات کی تھی کہ دیگر معاملات تو بالکل جزوی تھے، زیادہ بات جو ہے وہ آئین پر ہوئی ہے، کیا ہم یہ سمجھیں کہ ڈسکشن یہ ہوئی ہے کہ اگر حکومت بنتی ہے اور آپ لوگوں کا ساتھ بھی ہوتا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، اگر وہ حکومت بناتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے وہ بھی بڑے پر امید پر اعتماد نظر آتے ہیں، تو 18ویں ترمیم ختم ہو جائے گی، یہ کوشش کی جائے گی؟ دیکھیں 18ویں ترمیم میں کچھ بہتری کی ضرورت ہے، کچھ درستگی کی ضرورت ہے، اور مجموعی طور پر ہم جن آئینی اصلاحات کا بات کر رہے ہیں، اگر ہم 18ویں ترمیم کو براہ راست ٹچ نہ بھی کریں تو آرٹیکل 140A میں جہاں مالی اور انتظامی اور سیاسی اقتدار و اختیارات بلدیاتی، شہری اور ضلعی اداروں کو منتقل کرنے کی کمانڈ ہے، اس کی انٹرپریٹیشن اکثر صوبوں کی طرف سے جو اس کے برخلاف ہوتی ہے، اور 140A کے برخلاف بلدیاتی قوانین بنائے جاتے ہیں۔ تو 140B کی کوئی ترمیم کر کے اس میں ایڈ کیا جائے لوکل لیجسلیٹو لسٹ، ایک مقامی جو بلدیاتی اداروں کے اختیارات اور وسائل ہیں ان کو ایک لسٹ کی صورت میں جرمنی اور بھارت کے آئین کی طرح اگر لگا دیا جائے، پھر آرٹیکل 160 میں وسائل سے مرکز سے صوبوں کو نہ جائیں بلکہ صوبوں سے بھی نیچے ضلعوں کو، بلدیات کو، شہروں کو دیے جائیں، تو وہ یقینی آئین میں بنایا جائے۔ پھر اسی طریقے سے جو میٹروپولیٹن بڑے شہر ہیں، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، جو چاروں صوبوں کے دارالخلافے بھی ہیں، تو وہاں پر اگر میگا پروجیکٹس ہیں تو آرٹیکل 149(4) میں کوئی اربن ڈیولپمنٹ کمیشن بنا کر اس کی کوئی مشترکہ طور پر اونرشپ مختلف جماعتوں کے اسی شہر سے تعلق رکھنے والے لوگوں، پھر صنعت کار ہوں، تاجر ہوں، بلڈر ہوں، جن کی ریپوٹیشن اچھی ہو، تو ایک کمیشن بنا کر جو اربوں روپے کے پروجیکٹس ہیں وہ صحیح ہاتھوں میں دیے جائیں۔ ایک سیاسی جماعت اگر کوئی پروجیکٹ کرتی ہے تو باقی ساری سیاسی جماعتیں ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتی، پھر یہ طے کرنا مشکل ہے کہ شہر کا مینڈیٹ اصل میں کس کے پاس ہے۔ ان معاملات پر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ترمیم، انہی معاملات کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے بہت سے معاملات رک جاتے ہیں، اور اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو کچھ ترمیم ہو سکتی ہے، بہتری ہو سکتی ہے، وہ کی جائے۔ اب ذرا سمجھائیں فاروق بھائی، ایز بائی ناؤ ہم کیا سمجھیں، ایم کیو ایم جب انتخابات میں جائے گی تو کیا وہ حلقے میں پی ٹی آئی کے خلاف بھی لڑے گی، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی لڑے گی، پی ایم ایل این کے خلاف بھی لڑے گی، یا کہ پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کراچی میں یا سندھ میں مل کر اگینسٹ پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی لڑیں گے؟ دیکھیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں اگر گنجائش ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں جب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو کسی جگہ پر ہم ان کے لیے راستہ چھوڑ سکتے ہیں، کسی جگہ پہ وہ ہمارے لیے راستہ چھوڑ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ دہی سندھ میں جو ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ہے وہ کہیں اجتماعی ہماری یکجہتی کی صورت میں وہ ہمیں بھی کام آئے، کہیں پر پی ایم ایل این کو کام آئے، کہیں پر جو ہے وہ ووٹ بینک جی ڈی اے کو کام آئے، جے یو آئی کو کام آئے۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی ترکیب و ترتیب تو اس کے اشارے تو مل رہے ہیں۔ اگر صرف کراچی کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے فاروق بھائی تو کیا ہوگا؟ اگر آپ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کراچی کی حد پہ کرتے ہیں تو پھر مقابلہ کس سے ہے؟ پیپلز پارٹی سے ہے یا کہ پی ٹی آئی سے ہے؟ چونکہ ماضی میں تم نے یہ دیکھا کہ اگر مقابلہ پی ٹی آئی سے ہوا، پی ٹی آئی نے سیٹس لے لیں اور آپ لوگوں نے کہا کہ سیٹس چھین لی گئیں، اس کے بعد اتحاد آپ نے بہرحال کیا پی ٹی آئی سے ہی۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو جماعتیں دوسرے یا تیسرے نمبر کی جماعتیں، ایک تو بڑی جماعتیں ہیں نا، تو جو چھوٹی جماعتیں اور جو کچھ علاقے تک محدود ہیں، ان کے پاس چوائس بھی نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے عوام جس جماعت کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ حکومت اگر بنانے جا رہی ہے، پھر اسی طریقے سے اگر وہ سیٹیں ہماری کسی کو دے بھی دی گئی ہیں تو سیاسی جمہور استحکام کے لیے وزیر اعظم کا انتخاب ہو، اسپیکر اسمبلی کا انتخاب ہو، تو اس مرحلے تک تو ایم کیو ایم کو، اے این پی کو یا کوئی بھی چھوٹی جماعتیں انہیں سپورٹ، یا نیشنلسٹ پارٹی بلوچستان کی سپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اقتدار، اختیار اور براہ راست وزارتیں لے کر حکومت میں شامل ہونے کی بجائے کسی بھی سیاسی جماعت کو حکومت بنانے کے لیے سپورٹ دی جائے، لیکن اس کے عوض اس سے جو کمٹمنٹ لیا جائے
وہ آئینی اصلاحات، آئینی پیکج اور آئینی ترامیم کا ہو، جس کے ذریعے سے صحیح معنوں میں جمہوریت کے ثمرات عوام کی نچلی سطحوں تک پہنچ سکے، اور جو تیسری سطح کی جمہوریت ہے، جمہوریت کی نرسریز، بلدیاتی ادارے، اس نظام کو بھی زیادہ زیادہ مؤثر، باوسیلہ اور با اختیار بنایا جائے، تاکہ لوگوں کے ڈور اسٹیپ پر، دروازے پر انہیں جو ہے وہ سہولتیں مل جائیں۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ وزیر اعلیٰ کے پاس ہو۔ جی چلیں، یہ ساری خواہشات تو عوام کی بھی ہیں، اگر حکمران پوری کر دیں، چاہے وہ الائنس کر کے کریں یا کسی اور طریقے سے کریں، تو عوام کو تو فائدہ ہی ہوگا اس سے۔ اچھا فاروق صاحب، ایک اور معاملہ جس پر آپ کی رائے ضرور میں لینا چاہوں گی، فرح خان صاحبہ کی بات کی جائے تو ان کی کرپشن کی نئی داستانیں سامنے آ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت میں فرح خان کے اثاثوں میں 4.5 ارب روپے سے زائد کا اضافہ، تحقیقی اداروں نے بڑا سکینڈل پکڑا ہے۔ آپ کے مطابق اب آگے کیا ہوگا؟ انصاف ہو سکے گا؟ اور ساتھ یہ بھی کہ آپ کا اتحاد بھی تھا اس جماعت کے ساتھ، آپ ساتھ تھے، آپ لوگوں کو بالکل پتہ نہیں چلا کہ ان کے دور اقتدار میں اتنا کرپشن ہو رہی تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جماعت کے وزراء نے بھی اور میری جماعت کے جو پارلیمانی لیڈر اور سربراہ ہیں خالد مقبول صدیقی بھائی، انہوں نے یقیناً بہت ساری ایسی باتیں جو پی ٹی آئی کے زیر سایہ ان کے چھاتے میں، چاہے صوبہ سندھ ہو، چاہے کے پی کے ہو یا پنجاب ہو، اور وہاں پر یہ اطلاعات جو آ رہی تھی اس وقت بھی، وہ مجھے یقین ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے سربراہ اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گوش گزار بھی کی ہوگی، انہیں جھنجھوڑا بھی ہوگا اور ان کی توجہ بھی مبذول کرائی ہوگی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ابھی ایک ورق کھلا ہے، بہت ساری اور بھی ہمارے علم میں داستانیں ہیں، پر دیکھیں کوئی بھی بات وہ صرف الزام تک محدود نہیں رہنی چاہیے، تحقیقات مکمل ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن صحیح ہو، پروسیکیوشن صحیح ہو، پھر ان مقدمات کو عدالتوں میں ثابت ہونا چاہیے۔ وہ جو اور نئی داستانوں کی آپ بات کریں کہ اور بھی بہت ساری ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے، تو وہ آپ نے گوش گزار کی ہیں کسی سے؟ دیکھیں، ہم مخبر نہیں ہیں کہ ہم جا کے کہیں، لیکن ہاں اگر ہمیں کہیں تحقیقات میں ہم سے کوئی مدد یا معاونت لی جائے گی تو ہم ضرور نشاندہی کر سکتے ہیں کہ بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کا دور شروع ہونے سے پہلے کہاں تھے اور اب کہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ تو ابھی کیوں نہیں کر رہے فاروق صاحب؟ ملک کے ساتھ اگر آپ سنسیئر اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے تو پھر انتظار اس چیز کا کہ کوئی آپ سے آ کر پوچھے گا اور اس کے بعد آپ وہ داستانیں سنائیں گے، تو آپ پہلے کیوں نہیں جا کر بتا دیتے اداروں کو؟ دیکھیں، یہ جو داستانیں ہیں یہ بھی تو کہیں نہ کہیں مختلف اداروں کی جو اطلاعات باہر آتی ہیں اسی کے ذریعے سے تو پہنچ رہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمیں کوئی بات پتہ ہے اداروں کو یا کسی اور کو نہیں پتہ ہے، تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پھر ان پر تحقیقات، تو مثال کے طور پر دیکھیں، جو پی ٹی آئی نے جو سب سے بڑا کھلواڑ پاکستان کے سادہ اور معصوم عوام سے کیا، تبدیلی کے نام پہ، تبدیلی کیا ہوئی؟ وہی موروثی سیاست، وہی وڈیرے، وہی جاگیردار، اور پھر جو مطلب یہ کہ عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ ہے انڈائریکٹ ٹیکس کے ذریعے ویسا ہی رہا۔ کوئی معاشی پالیسیوں میں ڈائریکٹ ٹیکس کی بیس جو وسیع نہیں ہوئی، کوئی جو ٹیکس نیٹ میں بہت سارے نئے لوگوں کا اضافہ نہیں ہوا، اسی طریقے سے جو اختیارات نیچے جانے چاہیے تھے وہ نہیں گئے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں، اور پھر کرپشن کا خاتمہ، احتساب کی بات کی گئی تھی، تو پی ایم ایل این کے خلاف تو نیب میں دھڑا دھڑ کیس چل رہے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کا درِ پردہ سمجھوتا تھا، اسی لیے سینٹ کا چیئرمین پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی کی مدد سے آیا۔ جتنی قانون سازی ہوئی قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے پاس اکثریت تھی اپنے حلیفوں کو لے کر، لیکن سینٹ میں پی ٹی آئی کے پاس، تو سارے قوانین پاس کیسے ہوئے؟ پیپلز پارٹی نے۔ اور سمجھوتا کیا تھا کہ آپ کراچی کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہم آپ کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کریں گے مرکز میں۔ ٹھیک ہے فاروق بھائی، ظاہر ہے یہ معاملہ ہم نے اس وقت بھی دیکھا، اس کے بعد جب پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این یا دیگر جماعتوں کا اتحاد بنے پی ڈی ایم، اس میں آپ کو بھی ساتھ جاتے تو دیکھا، تو یہ تو ہم بھی دیکھتے آئے کہ ایم کیو ایم کا اتحاد ڈیفرنٹ جماعتوں سے ڈیفرنٹ اوقات میں رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اقتدار کے جماعتوں کے ساتھ تو رہا ہے۔ اب لیٹس سی اس بار ایم کیو ایم کا یہ جو اتحاد ہے کس طرف کو جاتا ہے۔ بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے